اور ہمارا رب بھی سب سے پہلی وہی یہ نہیں نازل کر رہا سڑکیں بنا لو، پل بنا لو، فلاں کر لو، کائی کرا جناب پڑھنا بے اسم ربک الذی خلق، ایسی تعلیم کو پڑھو پڑھاؤ جو تمہیں تمہارے خالق کی پہچان دے دے. پڑھو، پہلی وہی پڑھنے کی، نبی کی ترجیح پڑھنے پڑھانے کی. لیکن ہماری پڑھائیوں میں، نصابوں میں، کتابوں میں، مزاجوں میں پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں، اور ہم پھر اس کے نتیجے اپنے گھروں میں بھی، اداروں میں بھی، باہر بھی دیکھ رہے ہیں. ایک کوالیفائڈ شخص ہے ماشاءاللہ، اس نے بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے، 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، اور عام مزدور کو کہہ رہا ہے جے کام کروانا ہی نا تے پھر فائل نو پہیے لا. کہندا بھائی مینوں تے نہیں پتا گتے دی فائل نو کنج پہیے لگدے نے، تینوں یہی تے پتا نہیں لگا. او کوئی روپیہ بھی لا کے جی ہن کام کروانا ہی. 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، ماسٹر لیول کی ڈگریوں کا مالک ہے، بریف کیس اس گدے کے بھرے پڑے ہیں کاغذوں کے ساتھ، اور دماغ کے اندر گند اور غلاظت اور خباثت ہے. وہ اتنا زیادہ پڑھ کے مزدور کو کہہ رہا ہے کام کروانا ہے تو رشوت دو. یہی ہونا تھا جب تعلیمی اداروں کے مالکوں نے اس کو بطور بزنس لیا، سیاستدانوں نے سیاست کو بطور بزنس لیا. جب یہ سب کچھ کمرشلزم کی بنیاد پر ہوگا تو نتیجے یہی نکلیں گے. تو اللہ کے نبی نے تعلیم پر، تربیت پر سب سے زیادہ انویسٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ جب بندہ صحیح ہو جائے نا تو اللہ کی قسم تنگ گلی میں بھی بندہ آرام سے گزر جاتا ہے. اور جب بندوں کی تربیت نہ ہو تو موٹر وے کے چوک بھی بلاک نظر آتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھنے والے بندوں کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ میری باری بھی ہے کہ نہیں، میرا راستہ بھی ہے کہ نہیں، میرا حق بھی ہے کہ نہیں. اس طرح کا عام رکشے والا منہ اندر گھسیٹ دیتا ہے، اسی طرح 5 کروڑ کی گاڑی والا بھی رکشے جیسا منہ بنا کے وہ بھی اندر گھسیٹ دیتا ہے. اور بڑی بڑی 40-100 فٹ چوڑی سڑکیں وہ جام ہو جاتی ہیں. کیوں؟ دماغوں میں تربیت نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے جو تعلیم کے ذریعے دیا جاتا ہے. لہذا سڑکیں بعد میں بنا لینی چاہیے، پہلے انسانوں کو انسان بنانا، بہترین مسلمان بنانا، بہترین پاکستانی بنانا، آداب اخلاق سکھانا، سب سے زیادہ بجٹ ہمارا اس پر ہونا چاہیے. لیکن یہ اجتماعی رویے ہیں. کسی نے بات بڑی تنزل کی ہے، بات اس نے تو تھوڑا زیادہ ہی برود بھر دیا. اس نے ایک تصویر لی فٹ پاتھ کی جہاں پر کتابیں بک رہی ہیں، زمین پر، فٹ پاتھ پر، گندے نالے کی چھت پر کتابیں بکھری پڑی ہیں، خرید لو جی. اور ساتھ لکھا ہوا ہے اے تول کے مل دیاں نے. اور جوتے، ایئر کنڈیشن کمرے، اور خوبصورت شیلفیں، اور زبردست دکانیں، اور وہاں اتنے ٹیکنیکل انداز سے رکھی ہوئی ہیں. کتاب اور جوتے کی ویلیو تو یہیں سے سمجھ آ رہی ہے. تو اس نے تو بڑے سخت جملے کہے کہ سمجھ آتی ہے کہ بعض لوگوں کو کتابوں کے نہیں اس چیز کی ضرورت ہے. حالانکہ کتاب سے بڑھ کے کوئی بہترین چیز نہیں ہے. لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم کتابوں کو دوست نہیں بنائیں گے، بالخصوص کتاب اللہ کو، تو یہ شوکیس والے پڑے جوتے پھر جب یہ برستے ہیں نا تو پھر کتاب میں پڑھ کے ہی جان چھوٹتی ہے. پھر اس کے حوالے دے کے بندہ کہتا ہے او سمجھاؤ میری اولاد کو میرے حقوق کیا ہیں. یہ جوتوں کی الماری میں حقوق نہیں رکھے ہوئے. پھر اولاد کہتی ہے بتاؤ میرے باپ کو کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں. خاوند کہتا ہے بیوی اچھی نہیں، بیوی کہتی ہے خاوند اچھا نہیں. کہاں سے پڑھو گے، کہاں سے پوچھو گے کہ کس کا کیا حق ہے؟ یہ جوتوں کی الماریاں نہیں بتائیں گی. یہ اگرچہ فٹ پاتھ پر پڑی کتابیں ہیں یہ وہی سمجھائیں گی. تو جس طرح تعلیم اور تربیت پر اللہ کے نبی نے خرچ کیا، توجہ دی، ہمیں بھی اپنے ملک کو، معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.